تمہیں لگتا ہے کہ ایک طلاق اور ایک زبردستی کا نکاح میرے بھائی کے خون کا حساب برابر کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو صرف اس عذاب کی شروعات ہے جو میں تم دونوں پر نازل کرنے والا ہوں۔ فہم کی آواز میں ایک سرد اور بے رحم گونج تھی جو حویلی کے پرانی دالان کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جان سے مار دو مجھے، لیکن میری بیوی کو اس خاندانی دشمنی اور گندی سیاست سے دور رکھو فہم۔ فہد کے لہجے میں خوف اور بے بسی کا واضح امتزاج تھا۔ بیوی، آج کے بعد وہ تمہاری کچھ نہیں ہے۔ طلاق دو اسے ابھی اور اسی وقت، ورنہ یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ فہم نے حتمی فیصلہ سنایا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب ایک بے گناہ عورت کی زندگی کو انتقام کی اندھی آنکھ کی بھیڑ چڑھا دیا گیا۔ وسیع اور قدیم حویلی کے مرکزی دالان میں علاقے کا سب سے بڑا جرگہ بیٹھا تھا۔ ماحول میں موت جیسی خاموشی اور شدید تناؤ تھا۔ فہم کے بڑے بھائی کے پراسرار اور جان لیوا حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس حادثے کا مکمل الزام میرب کے شوہر فہد پر عائد کیا گیا تھا۔ فہد، جو اب اس طاقتور خاندان کا نیا سربراہ تھا، اپنے چہرے پر انتہائی سرد اور سخت تاثرات جائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ فہد نے میرے بھائی کی جان لی ہے، اس نے ہمارے خاندان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس جرم کی سزا موت سے کم نہیں، لیکن میں اسے ایک شرط پر زندہ چھوڑوں گا۔ فہد نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا تو جرگے کے تمام معززین دم سادے اسے دیکھنے لگے۔ فہد بیٹے، جو فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، جذبات میں آ کر خون ریزی کو مزید مت بڑھاؤ۔ ایک بزرگ نے کانپتی ہوئی آواز میں مشورہ دیا۔ خون ریزی تو اب رکے گی بابا سائی، لیکن میری شرائط پر۔ فہد اپنی جان بچانے کے بدلے میرب کو ابھی اسی محفل میں طلاق دے گا۔ فہم نے اپنی بات مکمل کی اور سیدھا فہد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کے سائے ناچ رہے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فہم؟ میرب کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس حادثے کے وقت شہر میں بھی نہیں تھی۔ تم ایک بے گناہ عورت کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ فہد نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آواز نیچے فہد، تم مجھ سے سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ تم نے میرے بھائی کو مار کر اس خاندان کی عورتوں کو بے آسرا کیا ہے، اب تم اپنی عورت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ فہد نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر انتہائی تحکمانہ انداز میں جواب دیا۔ میں میرب کو طلاق نہیں دوں گا، تم جو چاہے کر لو۔ تم مجھے مار سکتے ہو، لیکن میں اپنی بیوی کو اس انتقام کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ فہد نے جھنجھلاہٹ اور غصے میں آ کر کہا، ٹھیک ہے، بندوق لاؤ میری، آج اس کا فیصلہ یہی ہو جائے گا۔ فہد نے اپنی ایک کارندے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد مہری سے حکم دیا۔ کارندہ فوراً بھاری رائفل لے آیا۔ نہیں فہم، خدا نہ ایسا مت کرو، فہد کو مت مارو، میں طلاق لینے کے لیے تیار ہوں۔ دالان کے دروازے کے قریب کھڑی میرب نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بس ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میرب، تم چپ رہو، تم نہیں جانتی یہ درندہ کیا سوچ رہا ہے۔ فہد نے بے بسی سے میرب کی طرف دیکھا۔ میں سب جانتی ہوں فہد، آپ کی جان سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ میرب نے اپنی نظر زمین پر گاڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کمال کا ضبط تھا۔ سن لیا تم نے فہد؟ اب وقت ضائع مت کرو اور وہ الفاظ ادا کرو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ میرب کی عدت مکمل ہونے کے بعد میں شرعی اصول کے تحت خود اس سے نکاح کروں گا تاکہ یہ خاندانی تنازع ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ فہم کی آنکھوں میں فتح کی کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک مشینی سرد مہری تھی۔ فہد نے حالات کے دباؤ، موت کے سر اور جرگے کی خاموشی سے ہار مان لی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں میرب کو طلاق دے دی۔ میرب نے خاموشی سے اپنا نصیب قبول کر لیا اور بنا کوئی آنسو بہائے وہاں سے مڑ گئی۔ طلاق کے فوراً بعد میرب کو فہم کی حویلی منتقل کر دیا گیا۔ فہم نے اسلامی احکامات کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے حویلی کا ایک بالکل الگ تھلگ اور محفوظ حصہ میرب کے لیے مقدس کر دیا۔ بڑی بھی، یہ حصہ آج سے میرب کے لیے، یہاں کسی بھی نامحرم مرد کا گزر نہیں ہونا چاہیے، کوئی مالی، کوئی چوکیدار اس طرف قدم نہیں رکھے گا۔ فہم نے حویلی کی پرانی اور قابل بھروسہ خادمہ کو سخت لہجے میں ہدایت دی۔ جی چھوٹے سائیں، میں خود اس بات کا خیال رکھوں گی، بیوی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ بڑی بی نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ اسے کسی چیز کی کمی ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میری حویلی کے اصول نہیں ٹوٹنے چاہیے۔
اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف تم اور 2 مزید عمر رسیدہ عورتیں وہاں جا سکتی ہیں۔ فہم نے بات ختم کی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرب اپنے نئے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ بہت بڑا اور ہوادار تھا، لیکن میرب کے لیے یہ ایک قید خانے سے کم نہیں تھا۔ عدت کے ابتدائی چند دن گزر گئے اور اس کے گزرنے کے بعد فہم نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ اسے یقین تھا کہ میرا فہد کے ساتھ اس جان لیوا سازش میں برابر کی شریک ہے اور سارا سچ جانتی ہے۔ بڑی بھی میرب سے جا کر کہو کہ کل شہر سے ایک لیڈی ڈاکٹر آ رہی ہے۔ میں اس کا مکمل طبی معائنہ کرواؤں گا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ کوئی بیماری یا کوئی اور راز تو نہیں چھپا رہی۔ فہم نے دوپہر کے وقت بڑی بی کو بلا کر ایک نیا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کا مقصد صرف میرب کی ساکھ پر وار کر کے اسے ذہنی طور پر توڑنا تھا۔ لیکن سائیں، بیوی تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو سارا دن مسلح پر بیٹھی رہتی ہیں، ان کا معائنہ کروانا تو ان کی عزت پر سوال اٹھانے کے برابر ہوگا۔ بڑی بی نے حیرت اور تھوڑے خوف سے کہا، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو بڑی بی۔ اسے بتاؤ کہ اگر اس نے فہد کی سازش کا سچ مجھے نہ بتایا تو یہ معائنہ ہر صورت ہوگا، میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ فہم نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ بڑی بی ڈرتے ڈرتے میرب کے کمرے میں پہنچی۔ میرب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے بڑی بی کو دیکھ کر قرآن بند کیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بی بی، چھوٹے سائیں نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کوئی لیڈی ڈاکٹر آئے گی آپ کا معائنہ کرنے۔ وہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ آپ فہد سائی کے بارے میں کچھ سچ اگل دیں۔ بڑی بی نے ہچکچاتے ہوئے سارا پیغام جوں کا توں سنا دیا۔ میرب یہ سن کر اندر تک دہل گئی۔ ایک عورت کے لیے اس طرح کی دھمکی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ بڑی بی، آپ ابھی جا کر فہم سے کہیے کہ وہ ایک نہیں 10 ڈاکٹرز بلوا لیں۔ میں کسی معائنے یا کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ میرب کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور نڈر پن تھا کہ بڑی بی بھی حیران رہ گئی۔ بی بی، وہ بہت غصے میں یہ بات ان سے کیسے کہوں؟ وہ تو آنکھ بگولا ہو جائیں گے۔ بڑی بی نے لرزتے ہوئے کہا، جیسے میں نے کہی ہے بالکل ویسے ہی جا کر کہہ دیں۔ اسے بتا دیں کہ میرب کسی کے سامنے گڑ گڑانے والی نہیں ہے، خاص طور پر اس شخص کے سامنے جو ایک بے گناہ عورت پر دباؤ ڈال کر اپنی انا کی تسکین کر رہا ہو۔ میرب نے سختی سے جواب دیا اور دوبارہ جان نماز پر بیٹھ گئی۔ بڑی بی نے ڈرتے ڈرتے واپس آ کر میرب کا سارا پیغام فہم کو پہنچا دیا۔ فہم جو یہ توقع کر رہا تھا کہ میرب روتے ہوئے رحم کی بھیک مانگے گی اور خوفزدہ ہو کر سارا سچ بتا دے گی، میرب کی اس نرم بیان بازی پر حیران رہ گیا۔ اس نے واقعی یہ کہا ہے؟ اسے کوئی خوف نہیں؟ فہم نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی سائیں، بی بی نے بالکل یہی الفاظ کہے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا، وہ تو بہت یقین سے کہہ رہی تھی کہ ان کا دامن صاف ہے۔ بڑی بی نے سچی بات بتائی اور نظریں جھکا لی۔ فہم نے بڑی بی کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اکیلا کھڑا سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے حویلی کے اس الگ تھلگ حصے کی طرف دیکھا جہاں میرب قید تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے تھے کہ کیا واقعی لڑکی اتنی بڑی سازش کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مجرم ہوتی تو اس قدر استقامت اور وقار کا مظاہرہ کبھی نہ کرتی۔ دوسری طرف میرب نے اپنے ارادوں کو مزید مضبوط کر لیا تھا کہ وہ فہم کی اس نفسیاتی جنگ میں کسی صورت ہار نہیں مانے گی۔ اگلی صبح حویلی کے بیرونی حصے میں فہم کا سگا چچا سکندر اپنے مذموم منصوبوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف تھا۔ سکندر فہم کے پاس دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک جھوٹی ہمدردی اور بناوٹی فکر تھی۔ فہم بیٹے، تم نے اس سازشی عورت کو حویلی میں رکھ کر ٹھیک نہیں کیا، وہ فہد کی جاسوس ہو سکتی ہے، تم اس پر ذرا بھی نرمی مت دکھانا۔ چچا سکندر نے فہم کے سامنے بیٹھتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا۔ میں نے اسے یہاں کسی نرمی کے لیے نہیں رکھا چچا جان، وہ اپنی عدت پوری کر رہی ہے اور اس کے بعد میں اس سے نکاح کروں گا۔ یہی جرگے کا فیصلہ تھا اور یہی میرے بھائی کے خون کا بدلہ ہے۔ فہم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے پڑی فائلوں پر جمی تھیں۔ نکاح تو تم کرو گے، لیکن یاد رکھنا یہ نکاح محض ایک سزا ہونی چاہیے۔ اس عورت نے تمہارے بھائی کی جان لینی ہے اور جان لینے میں بھی فہد کا پورا ساتھ دیا ہے۔ اس کی اس حویلی میں کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ سکندر نے میرب اور فہد کے خاندان کے خلاف مزید بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ فہم اور فہد کے خاندانوں کے درمیان دشمنی کی یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو اور کوئی بھی اس پرانے جان لیوا واقعے کی اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔
مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے چچا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا، فہم نے چچا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فہم چچا کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا، لیکن پچھلی رات میراب کی جانب سے ملنے والے دو ٹوک پیغام اور اس کی ہمت دیکھ کر فہم کے دل میں اب کچھ نئے سوالات جنم لینے لگے تھے۔ میراب کی عدت کے دن انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر گئے تھے۔ حویلی کے ایک بڑے اور ہوادار کمرے میں سادگی سے نکاح کی تیاری کی گئی تھی۔ کوئی تقریب نہیں تھی، کوئی جشن کا سما نہیں تھا، بس ایک بھوجل اور کھنچاؤ کا ماحول تھا۔ قاضی صاحب میراب کے پاس الگ کمرے میں آئے۔ ان کے ہمراہ حویلی کی دو بڑی عمر کی عورتیں بطور گواہ موجود تھیں۔ بیٹی میراب، کیا تمہیں فہم بن شاہنواز کے ساتھ اپنے یہ نکاح شرعی حق میں ہے کہ اب اس قبول ہے؟ قاضی صاحب نے انتہائی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، جبکہ ان کی نظریں نکاح نامے پر جمی ہوئی تھیں۔ میراب نے اپنی نظریں زمین پر جمائے رکھی تھی، اس کے دل پر ایک بھاری پتھر رکھا تھا، لیکن اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ جی، مجھے قبول ہے۔ میراب کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک گہری اور خاموش رزموری تھی جو پورے کمرے میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ قاضی صاحب نے 3 بار اعجاب و قبول کے مراحل طے کیے اور دستخط کروا کر فہم کے پاس دالان میں چلے گئے۔ فہم حویلی کی دالان میں بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک مشیریں انداز تھا۔ فہم نے بیسی لہجے میں نکاح کے کلمات ادا کیے۔ بڑی بھی میراب کا سامان حویلی کے مرکزی حصے والے کمرے میں منتقل کروا دیں، آج سے وہ وہاں رہے گی۔ فہم نے قاضی صاحب کے جاتے انتہائی کڑک لہجے میں حکم دیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی چھوٹے بھائی، میں ابھی سارا انتظام کرواتی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ بڑی بی نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنے کام کی طرف دوڑ پڑی۔ میراب اب قانونی اور شرعی طور پر فہم کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے حویلی کے اس بڑے کمرے میں لایا گیا جو فہم کا تھا۔ کمرے کا ماحول انتہائی سرد اور کشیدہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور فہم اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور غصہ تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ نکاح تمہارے لیے کوئی خوشی یا عیش و آرام کا رشتہ ہے اور تم یہاں ملکہ بن کر راج کرو گی۔ فہم نے میراب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر انتہائی تلخ اور چھپتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا فہم، میں اپنی حقیقت اور اس رشتے کی بنیاد سے بخوبی واقف ہوں، مجھے کسی خوش فہمی نے نہیں گھیرا۔ میراب نے مکمل اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ تم یہاں کیوں ہو؟ نکاح صرف اور صرف میرے بھائی کے نقصان کا حساب برابر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فہم نے میراب پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی آواز کو مزید سخت کر لیا اور اس کے قریب ہو گیا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ فہد نے یہ سب کیسے کیا اور اس کے ساتھ اور کون کون ملا ہوا تھا؟ ورنہ تمہاری زندگی حساب بنا دوں گا۔ فہم کے لہجے میں دھمکی آیا تھی اور اس کے ہاتھ غصے سے مٹھیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ میں اور میرا خاندان کسی بھی ایسے حادثے کی ذمہ دار نہیں ہے، آپ محض ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میراب کی اس بے باکی اور سچائی پر فہم ایک لمحے کے لیے رک گیا، لیکن اس کی انا اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ تمہاری یہ سچائی کی اداکاری زیادہ دن نہیں چلے گی، میں تم سے سچ اگلوا کر رہوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی طریقہ اختیار کیوں نہیں کرنا پڑے۔ فہم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور لاجواب ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ اگلے دن سے حویلی میں میراب کی روزمرہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو انتہائی وقار اور تمیز کے دائرے میں محصور کر لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، عبادات کرتی اور پھر حویلی کے کاموں میں پڑی بھی ہاتھ بٹاتی۔ حویلی کے ملازمین اور دیگر افراد میراب کی شائستہ اخلاق اور بردباری سے بہت متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ نہ تو کسی کی غیبت کرتی تھی اور نہ ہی حویلی کے معاملات میں بے جا مداخلت کرتی تھی۔ یہ لڑکی ویسی بالکل نہیں ہے جیسا چچا سکندر بتاتے ہیں، اس کے چہرے پر کوئی سازشی تاثر نہیں ہے، اس کے ہر عمل میں ایک سچائی ہے۔ فہم نے اپنے کمرے کی بیلکنی سے میراب کو مالی سے پودوں کے بارے میں نہایت نرمی سے بات کرتے دیکھ کر خود سے کہا، اس کی سوچوں کا زاویہ بدلنے لگا تھا۔ کیا واقعی میں نے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر ایک بھی کے نوع پر ظلم کیا ہے، یا پھر اس عورت کی کوئی نئی اور گہری چال ہے؟ فہم کے ذہن میں شدید کشمکش چل رہی تھی اور وہ اپنی ہی سوچوں کے بھنور میں پھنستا جا رہا تھا۔ اسی دوران فہم کی چھوٹی بہن زرمینہ، جو کافی عرصے سے اداس اور تنہا تھی، میراب کے اکیلے پن کو محسوس کرتے ہوئے رفتہ رفتہ اس کے قریب آنے لگی تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے جب بڑے بھائی گئے اس حویلی میں
جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، ہر طرف ایک ویرانی سی چھائی رہتی ہے۔ زرمینہ نے ایک دوپہر میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے انتہائی اداسی سے کہا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں زرمینہ، اپنوں کا بچھڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ اچانک اور اس طرح آپ سے دور ہو جائے۔ میرب نے زرمینہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور اس کی پشت تھپتھپائی۔ حادثے والے دن سے پہلے بھائی بہت پریشان رہتے تھے، وہ رات بھر جاگتے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ زرمینہ نے اچانک ایسی بات کہی جس نے میرب کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی اور اس کے ذہن کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ پریشان؟ کیا تم جانتی ہو کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے تم سے کوئی بات شیئر کی تھی؟ میرب نے اپنی آواز کو متوازن رکھتے ہوئے نہایت غور سے پوچھا تھا تاکہ زرمینہ محتاط نہ ہو جائے اور سب کچھ سچ بتا دے۔ وہ حویلی کے کچھ پرانے حسابات کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ میں نے انہیں چچا سکندر سے کسی پرانی فائل کے بارے میں اونچی آواز میں بحث کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ زرمینہ نے ان باریک تفصیلات کو بیان کیا جو عام لوگوں اور خاص طور پر جرگے سے مکمل طور پر چھپائی گئی تھی اور جن کا ذکر کبھی کسی کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ وہ چچا سے کہتے کہ حسابات میں بہت بڑی گڑبڑ ہے اور جاگیر کے کچھ کاغذات پر جعلی دستخط کیے گئے ہیں۔ زرمینہ کی بات سن کر میرب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے فہم کو کچھ بتایا تھا اس بارے میں یا کسی اور سے اس کا ذکر کیا تھا؟ میرب کا تیز دماغ اب ان بکھری ہوئی کڑیوں کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ہر تفصیل جاننا چاہتی تھی۔ نہیں، فہم بھائی تو اس وقت شہر سے باہر تھے۔ بڑے بھائی نے کہا تھا کہ وہ فہم کے آنے پر سارا معاملہ اس کے سامنے رکھیں گے اور سب کا پردہ فاش کریں گے۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اسے اپنے بھائی کی آخری باتیں یاد آ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ المناک حادثہ پیش آ گیا اور بھائی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ وہ ساری باتیں بھی دفن ہو گئیں۔ زرمینہ سسکیاں لینے لگی اور میرب کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تم پریشان مت ہو زرمینہ، اللہ سب بہتر کرے گا اور جو بھی سچ ہے وہ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ کسی کا کیا ہوا چھپا نہیں رہے گا۔ میرب نے زرمینہ کو گلے لگاتے ہوئے دلاسا دیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک نیا اور واضح راستہ کھل چکا تھا۔ میرب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس پرانے حسابات والی بات کی تہہ تک پہنچ کر رہے گی۔ ایک دن جب حویلی میں مکمل سکون تھا اور فہم فیکٹری گیا ہوا تھا، میرب نے بڑی بی کو بلایا۔ بڑی بی، حویلی کا پرانا ریکارڈ روم بہت گندا ہو رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ آج اس کی صفائی کروا لوں، کافی عرصے سے وہ بند پڑا ہے۔ میرب نے نہایت عام سے انداز میں بات کی تاکہ بڑی بی کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ بیوی، وہ کمرہ تو سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں تو بہت گرد اور پرانی فائلیں ہوں گی، آپ وہاں مت جائیں، آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ بڑی بی نے میرب کو روکنے کی کوشش کی اور اسے صفائی کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے دلائل دینے لگی۔ میں کسی ملازم سے کہتی ہوں، وہ صفائی کر دے گا، آپ کو ان پرانی کتابوں اور فائلوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی بی نے ڈسٹر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ نہیں بڑی بی، میں خود اپنی نگرانی میں وہ صفائی کرواؤں گی، وہاں کچھ ضروری کاغذات ہو سکتے ہیں جو ملازمین کی بے احتیاطی سے ضائع ہو سکتے ہیں۔ میرب نے اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا اور بڑی بی کا راستہ روک لیا۔ آپ بس مجھے چابیاں لا دیں اور ایک دو ملازم میرے ساتھ کر دیں، باقی میں خود سنبھال لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ میرب کے اس تحکمانہ انداز کے سامنے بڑی بی مزید کوئی بحث نہ کر سکیں۔ بڑی بی نے حامی بھر لی اور چابیاں لا کر میرب کے حوالے کر دی۔ میرب سیدھی پرانے ریکارڈ روم میں چلی گئی۔ ملازمین کو اس نے اس سے باہر کی صفائی کا حکم دیا اور خود اندر چلی گئی۔ وہاں پرانی فائلیں، رجسٹرز اور دھول مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرب نے صفائی کے بہانے ان فائلوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہ ہر ایک فائل کو نہایت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس پر لکھی تاریخیں پڑھ رہی تھی۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار اس کے ہاتھ الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپا ہوا ایک پرانا چمڑے کا بریف کیس لگا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ تالا اتنا مضبوط نہیں ہے، اسے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے اور یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں اصل راز دفن ہے۔ میرب نے ایک بھاری پتھر کی مدد سے اس پرانے تالے پر ضرب لگائی اور وہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ یہ ضرور وہی فائلیں ہوں گی جن کا زرمینہ ذکر کر رہی تھی، مجھے احتیاط سے ان کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ بریف کیس کھولا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو نکال کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس میں چچا سکندر کے دستخط شدہ کچھ پرانے کاغذات موجود تھے۔ ان کاغذات میں جاگیر کے ان زرخیز حصوں کا
ذکر تھا جو فہم کے بڑے بھائی کے نام منتقل ہونے والے تھے۔ یہاں تو ساری تفصیلات تبدیل کی گئی ہیں۔ زمین کے رقبے اور ان کی ملکیت کے نام بالکل مختلف ہیں جو حقیقت میں ہونے چاہیے تھے۔ میراب نے جیسے جیسے کاغذات کا مطالعہ کیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں اور اس پر سارا کھیل واضح ہونے لگا۔ یہ تاریخیں تو حادثے کے دن کے بالکل قریب لکھی ہوئی ہیں اور یہاں ان کاغذات میں واضح طور پر ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ میرا اپنے کاغذات پر موجود تاریخوں اور کٹنگز کو بغیر دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ اس کی انگلیاں ان جعلی دستخطوں پر پھسل رہی تھی۔ یہ دستخط بھی جعلی معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ فہم کے بڑے بھائی کے دستخط نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی اور نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میراب کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ ہر ثبوت کو اپنے ذہن میں بٹھا رہی تھی۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ اس جان لیوا واقعے کی جڑیں فہد کے خاندان سے بالکل نہیں جڑتی بلکہ خود اس حویلی کے اندر موجود ہیں۔ یہ سب جائیداد کی لالچ، طاقت کی ہوس اور چچا سکندر کے مفادات سے جڑا ہوا کھیل ہے جس کی بھیڑ فہم کا بھاری چڑھ گیا۔ میراب نے بے یقینی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے اب چچا سکندر کے چہرے پر موجود جھوٹی ہمدردی کا اصل مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ فہد تو محض ایک مہرہ بنایا گیا تھا تاکہ اصل سازشی محفوظ رہ سکے اور سارا الزام ایک بیرونی دشمن پر ڈال دیا جائے۔ میراب نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ اس کا دل فہد کے لیے تکلیف سے بھر گیا جس نے اس سازش کی قیمت اپنی عزت اور رشتے سے چکائی تھی۔ اب مجھے یہ کاغذات ہر صورت فہم تک پہنچانے ہیں لیکن مجھے بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ میراب نے خود کو خبردار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر خطرناک انسان کے خلاف ثبوت جمع کر چکی ہے۔ میراب کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بھی بے ترتیب تھیں۔ جب وہ پرانے ریکارڈ روم سے واپس اپنے کمرے میں پہنچی تھی اس کے پاس وہ تمام ثبوت موجود تھے جو چچا سکندر کے بھیانک چہرے سے پردہ اٹھا سکتے تھے۔ اس نے وہ تمام کاغذات انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی الماری کے ایک خفیہ خانے میں چھپا دیے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میراب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ مسلسل ان ہیرا پھیری والے کاغذات اور چچا سکندر کی چالوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر حویلی کے صحن میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکایا تو باہر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایک نامعلوم شخص فہم کی گاڑی کے پاس جھکا ہوا تھا اور انتہائی مشکوک انداز میں ٹائروں اور بریک کے حصے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ یہ شخص اس وقت فہم کی گاڑی کے پاس کیا کر رہا ہے اور اس کے ارادے ہرگز نیک معلوم نہیں ہو رہے۔ میرا اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے خود کلامی کی اور اس کی آنکھوں میں شدید تشویش ابھر آئی۔ میراب نے سوچا کہ وہ باہر جا کر شور مچائے لیکن وہ شخص اپنا کام مکمل کر کے تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میراب کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح فہم کو کسی صورت اس گاڑی میں نہیں جانے دے گی۔ اگلی صبح فہم معمول کے مطابق تیار ہو کر فیکٹری جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سیدھا پورچ کی طرف بڑھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میراب جو صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی تیزی سے باہر آئی اور گاڑی کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فہم رک جائے، آج آپ اس گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ کے لیے بالکل محفوظ نہیں ہے۔ میراب نے مضبوط اور اونچی آواز میں کہا جبکہ اس کی سانسیں قدرے تیز چل رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میراب، میرا راستہ چھوڑو، مجھے فیکٹری پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے اور میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ فہم نے شدید غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر شکنی گہری ہو گئی۔ میں آپ کو فضول باتوں میں نہیں الجھا رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس گاڑی میں کوئی سنگین خرابی ہے، آپ اسے نہیں چلائیں گے۔ میراب نے اپنی جگہ سے ہٹے بغیر انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک سچی فکر آیا تھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میری گاڑی میں خرابی ہے؟ کیا تم ایک میکینک بھی بن گئی ہو یا یہ میری کوئی نئی سازش ہے؟ فہم نے طنزیہ اور تلخ لہجے میں پوچھا جبکہ اس کے ہاتھ غصے سے مٹھیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں کسی نامعلوم شخص کو آپ کی گاڑی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میراب نے انتہائی دو ٹوک انداز میں حقیقت بیان کی اور اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے خوف سے آزاد تھا۔ تمہارے ان من گھڑت کہانیوں پر میں یقین کرنے والا نہیں ہوں، پیچھے ہٹو اور مجھے جانے دو، فہم نے کڑک آواز میں کہا اور اگلے ہی پل گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ خدارا میری بات مان لیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کم از کم ایک بار اس گاڑی کا معائنہ کروا لیں۔ میراب نے فہم کا بازو پکڑ کر اسے سختی سے روکا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ میراب کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی فکر اور پریشانی دیکھ کر فہم کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ حیران تھا کہ جو لڑکی اس کی قیدی ہے
وہ اس کی جان کے لیے اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے میرب کے چہرے پر موجود سچائی کو محسوس کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فہم نے میرب کی وارننگ کو سنجیدہ لیتے ہوئے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور فوراً اپنے قابل بھروسہ میکینک کو حویلی بلوا لیا۔ میکینک نے آتے ہی گاڑی کا تفصیلی معائنہ شروع کیا۔ فہم اور میرب دونوں وہیں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سائیں گاڑی کے بریک ایک خاص اور ماہرانہ انداز میں کاٹے گئے تاکہ رفتار تیز ہونے پر یہ مکمل طور پر فیل ہو جائے۔ میکینک نے گاڑی کے نیچے سے نکلتے ہوئے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور انتہائی خوفزدہ لہجے میں انکشاف کیا، کیا تم پورے یقین سے کہہ رہے ہو کہ یہ کام کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ یہ کوئی عام خرابی نہیں ہے؟ فہم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں اور اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا، جی سائیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک حادثہ کروانے کی سوچی سمجھی ترکیب ہے۔ میکینک نے مکمل یقین دہانی کرائی اور اپنی آواز اور آزار سمیٹنے لگا۔ فہم یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اسے بخوبی احساس ہو گیا کہ اگر آج میرب اسے نہ روکتی تو وہ یقینی طور پر ایک جان لیوا حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد فہم کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہا تھا اور اس کے رویے میں میرب کے لیے ایک بہت واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کا سرد اور سخت انداز اب مکمل طور پر پگھلنے لگا تھا۔ وہ سیدھا میرب کے کمرے میں گیا۔ میرب، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے صرف اور صرف سچ کی توقع ہے۔ فہم نے نہایت نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا اور میرب کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں بلا جھجک پوچھیں، میں نے آج تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میرب نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب ایک طرف رکھی اور پوری توجہ فہم کی طرف مرکوز کر دی۔ تم نے آج میری جان کیوں بچائی؟ تم تو جانتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پھر تم نے مجھے نقصان سے کیوں بچایا؟ فہم کے لہجے میں ایک گہرا دکھ اور شدید تجسس تھا جو اس کے دل کا بوجھ ظاہر کر رہا تھا۔ میں کسی کا نقصان نہیں چاہتی اور میرا ضمیر مجھے کبھی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم ہوتا ہوا دیکھوں۔ میرا اپنے نہایت سکون اور تحمل سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نورانی سچائی تھی۔ لیکن میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، تمہارا گھر چھین لیا، پھر بھی تمہارے دل میں میرے لیے انتقام کی کوئی جذبہ نہیں ہے؟ فہم نے حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ انتقام لینا میرا کام نہیں ہے، میں معاملات اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں اور ایک بے گناہ کی جان بچانا ہر انسان کا پہلا فرض ہوتا ہے۔ میرب کے اس جواب میں چھپی نیکی نے فہم کے دل پر ایک گہرا اور انمٹ اثر چھوڑا۔ ان کے درمیان موجود غلط فہمیوں کی برف مکمل طور پر پگھلنے لگی تھی اور فہم کو اب میرب کی بے گناہی پر 100% یقین ہونے لگا تھا۔ فہم کو اپنی کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا، لیکن ابھی اسے بہت سے الجھے ہوئے دھاگے سلجھانے تھے۔ اب فہم کا دماغ ایک نئی سمت میں کام کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ اپنے بھائی کے ساتھ پیش آنے والے پرانے حادثے پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل دشمن فہد کے خاندان میں نہیں بلکہ اس کی اپنی صفوں میں کہیں بہت قریب موجود ہے۔ اس نے نہایت خاموشی سے اپنی خفیہ تفتیش کا آغاز کر دیا۔ چچا سکندر نے فہم کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر لیا تھا اور وہ اندر ہی اندر شدید پریشان ہو رہا تھا۔ فہم بیٹے، تم آج کل اس میرا کو کچھ زیادہ ہی کھلی چھوٹ دے رہے ہو، یہ ہمارے خاندان کی عزت کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ چچا سکندر نے فہم کے دفتر میں داخل ہوتے ہی جھوٹی فکر مندی کا لبادہ اوڑھ کر زہر اگلنے کی کوشش کی۔ وہ میری بیوی ہے چچا جان، اور اس حویلی میں رہنے کا اسے مکمل حق حاصل ہے، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ فہم نے اپنے جذبات کو مکمل طور پر چھپاتے ہوئے انتہائی سپاٹ اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تم بھول رہے کہ وہ اسی خاندان کی بیٹی ہے جس نے تمہارے بھائی کو ہم سے چھین لیا۔ تم اس پر اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ چچا سکندر نے ایک بار پھر پرانی آنکھ کو بھڑکانے کی کوشش کی اور فہم کے چہرے کے تاثرات بغیر پڑھنے لگے۔ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا چچا جان، اور ویسے بھی اب میں ہر چیز کو بہت قریب سے اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حقیقت جلد سامنے آ جائے گی۔ فہم نے نہایت سنجیدگی سے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس سے چچا سکندر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس بار چچا کی باتوں میں آنے کے بجائے نہایت خاموشی سے ان کی ہر حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ فہم کو مکمل احساس ہونے لگا کہ چچا سکندر کے ارادے اتنے سادہ اور مخلص نہیں ہیں جتنے وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے۔ دوسری جانب میرب کا شک بھی چچا سکندر پر دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے پرانے ریکارڈ روم سے ملنے والے کاغذات نے پہلے بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ مزید ٹھوس شواہد چاہتی تھی۔ وہ اب ہر وقت انتہائی محتاط رہتی اور حویلی کے ہر معاملے پر کڑی نظر رکھتی تھی۔
ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، میرا کو پیاس لگی اور وہ پانی لینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ اچانک اسے حویلی کے پچھلے حصے سے کچھ سرسراہٹ اور دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ میرا اپنے محتاط قدموں سے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بڑے ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ چچا سکندر حویلی کے عقبی دروازے کے پاس ایک نامعلوم شخص سے خفیہ ملاقات کر رہی ہیں۔ وہ وہی شخص تھا جسے میرا اپنے فہم کی گاڑی کے پاس دیکھا تھا۔ یہ رقم رکھو اور کچھ دن کے لیے اس علاقے سے بالکل غائب ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ چچا سکندر نے ایک بھاری لفافہ اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے انتہائی خوفزدہ اور سخت لہجے میں ہدایت دی۔ آپ بے فکر رہیں سائیں، میں صبح ہونے سے پہلے یہ شہر چھوڑ دوں گا، کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہوگا۔ اس نامعلوم شخص نے رقم گنتے ہوئے انتہائی چاپلوسی بھرے انداز میں جواب دیا۔ چچا سکندر کا یہ لرزہ خیز مکالمہ میرا نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت پانی کی طرح صاف ہو چکی تھی کہ حویلی میں ہونے والے تمام نقصانات اور فہم کے بھائی کے ساتھ پیش آنے والی جان لیوا واقعہ کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اب ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی تھی۔ وہ ستون کے پیچھے سے دبے قدم واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ اس کا ارادہ بالکل پختہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فہم کو ساری حقیقت بامع ثبوتوں کے ساتھ بتا دی جائے۔ چچا سکندر کا اصلی چہرہ اب فہم کے سامنے آنے والا تھا۔ میرا کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے چچا سکندر کی وہ خوفناک گفتگو اپنے کانوں سے سن لی تھی جس نے سارے رازوں پر سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر سیدھی فہم کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ فہم، آپ کو میری بات سننی ہوگی اور یہ بہت اہم ہے، آپ کے خاندان اور اس حویلی کی بقا کا مسئلہ ہے۔ میرا اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی سنجیدہ اور ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ کیا ہوا میرا، تم اتنی رات گئے اس طرح کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ فہم جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید تشویش ابھر آئی۔ خیریت نہیں ہے فہم، میں نے ابھی چچا سکندر کو حویلی کے پچھلے حصے میں اسی نامعلوم شخص سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا ہے جس نے آپ کی گاڑی میں خرابی پیدا کی تھی۔ میرا اپنے بغیر کسی تمہید کے ساری بات کہہ دی اور اس کی آواز میں ایک سچائی کی گونج تھی۔ چچا جان اور نامعلوم شخص، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا ہوش میں تو ہو تم؟ فہم پر جیسے سکتہ داری ہو گیا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں میرب کی طرف دیکھا اور اس کے قدم پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں فہم، اور میں نے اپنے کانوں سے چچا سکندر کو اس شخص کی بھاری رقم دیتے ہوئے سنا ہے تاکہ وہ آپ کے بھائی کے حادثے کے تمام ثبوت مٹا دے۔ میرب نے چچا سکندر کی اس خفیہ ملاقات کی ساری تفصیلات لفظ بلفظ بیان کر دی اور اس کی آنکھوں میں مکمل اعتماد تھا۔ یہ ناممکن ہے، میرے سگے چچا میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سب کے سرپرست ہیں۔ فہم کا لہجہ صدمے سے چور تھا اور اس کے لیے یہ ماننا بہت کٹھن ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے خون نے اتنی بڑی سازش رچی ہے۔ یہ پرانے ریکارڈ روم سے ملنے والے کاغذات ہیں جن میں جاگیر کی منتقلی کے حوالے سے زبردست ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ آپ کو دن کی تاریخیں اور جعلی دستخط دیکھ لیں۔ میرا اپنے دوپٹے میں چھپائے وہ پرانے کاغذات فہم کے حوالے کیے اور اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ فہم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات پکڑے اور ان کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ہر جعلی دستخط اور بدلی ہوئی تاریخ اسے چچا سکندر کی لالچ اور ہوس کی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ تو واقعی وہی کاغذات ہیں جن پر میرے بھائی کے دستخط ہونے تھے، لیکن یہ سب تو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میرا، تم سچ کہہ رہی تھی؟ فہم کی آواز میں ایک گہری شکستگی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس کے اپنوں نے صرف جاگیر کی خاطر اتنے بڑے نقصان کی منصوبہ بندی کی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سچ بہت کڑوا ہے، لیکن اب آپ کو جذباتی کے بجائے کوئی اس سے کام لینا ہوگا تاکہ اصل مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ میرا اپنے فہم کا بازو تھام کر اسے حوصلہ دیا اور اس کے بکھرتے ہوئے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میرا، میں اب غصے اور طیش میں آ کر کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ میں چچا سکندر کو ان کی سازشوں کے جال میں ہی قید کروں گا۔ فہم نے اپنے آنسو صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا اور انتہائی سرد عزم ابھر آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مکمل حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے کام لے گا۔ اور اگلی صبح فہم اور میرا نے مل کر ایک مشترکہ اور انتہائی محفوظ منصوبہ ترتیب دیا۔ انہوں نے طے کیا کہ سب سے پہلے اس نامعلوم شخص کو پکڑنا ضروری ہے تاکہ چچا سکندر کے خلاف ایک مضبوط اور
زندہ گواہ حاصل کیا جا سکے۔ فہم نے اپنے سب سے قابل اعتماد اور پرانے آدمی کو بلایا اور انہیں اس نامعلوم شخص کا حلیہ بتا کر اس کے پیچھے لگا دیا۔ مسلسل نگرانی اور تفتیش کے بعد فہم کے آدمی نے اس شخص کا سراغ لگا لیا۔ 2 دن کی کڑی محنت کے بعد فہد اپنے آدمیوں کے ہمراہ اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے شہر کے باہر ایک سنسان اور ویران علاقے میں پہنچ گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے خاندان کو نقصان پہنچا کر اور میرے چچا سے پیسے لے کر اس شہر سے اتنی آسانی سے فرار ہو جاؤ گے؟ فہم نے اس شخص کا راستہ روکتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سائی، مجھے جانے دے، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف ایک غریب آدمی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ شخص خوف کے مارے زمین پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ تمہیں معافی اس وقت ملے گی جب تم مجھے ایک ایک بات کا سچ بتاؤ گے، ورنہ میں تمہیں قانون نافذ کروانے والے اداروں کے حوالے کر کے کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا اور تمہاری ساری زندگی جیل کی تاریک کوٹری میں گزرے گی۔ فہم نے اس کے قریب جھک کر انتہائی سرد اور دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی، جس نے اس شخص کی آسان قطع کر دی ہے۔ میں سب سچ بتانے کو تیار ہوں سائیں، بس مجھے ان اداروں کے حوالے مت کریں۔ میں آپ کے چچا سکندر کا پرانا کارندہ ہوں اور برسوں سے ان کے کالے کام کر رہا ہوں۔ خوف اور دہشت کے مارے اس شخص نے سارا سچ اگلنا شروع کر دیا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ میرے بھائی کی سواری میں خرابی کس کے کہنے پر کی گئی تھی اور اس حادثے کا اصل مقصد کیا تھا؟ سچ سچ بتاؤ۔ فہم نے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس سے براہ راست سوال کیا تاکہ کوئی کڑی چھوٹ نہ جائے۔ میں نے آپ کے بھائی کی سواری میں خرابی چچا سکندر کے واضح حکم پر پیدا کی تھی تاکہ ایک بھیانک حادثہ ہو اور سارا الزام فہد کے خاندان پر لگ سکے، کیونکہ چچا سائی جاگیر کے اکیلے وارث بننا چاہتے تھے۔ اس شخص نے روتے ہوئے یہ لرزہ خیز اعتراف کیا جس نے فہم کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ فہم پر اس اعتراف کو سن کر ایک عجیب سی ذہنی اذیت گزرنے لگی تھی۔ اسے شدت سے اندازہ ہونے لگا کہ اس نے کس قدر اندھے پن اور جہالت میں فہد کے بے گناہ خاندان کو نشانہ بنایا تھا۔ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میرب جیسی پاک دامن اور بے گناہ لڑکی پر کتنا ظلم کیا تھا اور اسے کس قدر ذہنی اذیت دی تھی۔ وہ شخص سارا سچ بتا چکا تھا اور فہم نے اسے سختی سے اپنے آدمیوں کی حراست میں دے دیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ رات گئے فہم جب حویلی واپس لوٹا تو اس کی حالت ایک ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ وہ سیدھا میرب کے کمرے میں گیا اور صوفے پر گر کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میرب، میں کتنا بڑا ظالم ہوں۔ میں نے انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر تم پر اور فہد پر وہ الزامات لگائے جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنے ہی خون کا ڈسا ہوا نکلا۔ فہم کی آواز میں ایک شدید کرب اور تکلیف تھی۔ وہ اپنے کیے پر زار و قطار پچھتاتا رہا تھا۔ فہم، خود کو مت کوسیں، آپ کو حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ چچا سکندر نے بڑی مہارت سے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا اور اس انتہائی مشکل وقت میں اس کا مکمل ساتھ دیا۔ میرب، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی جا کر چچا سکندر سے ایک ایک چیز کا حساب لوں اور ان کا وہ حل کروں کہ وہ یاد رکھیں۔ فہم نے غصے سے اپنا ہاتھ صوفے کی بازو پر مارتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں فہم، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تیش میں آ کر کوئی غلط کام اٹھانے کے بجائے ہمیں قانونی اور درست راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے انجام تک پہنچے اور خاندان کی بدنامی بھی نہ ہو۔ میرب نے اسے انتہائی سنجیدگی اور ذہنی پختگی کے ساتھ سمجھایا اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہتی ہو میرب، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں تمہاری بات مانوں گا۔ فہم میرب کی سنجیدگی اور معاملہ فہمی کا مکمل طور پر گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر میرب کی بات سے اتفاق کیا۔ دونوں نے مل کر اگلا پورا دن چچا سکندر کے خلاف تمام بیانات، دستاویزات، ثبوت اور اس کارندے کا اعترافی بیان ایک مکمل اور جامع فائل کی شکل میں جمع کرنے میں گزارا۔ ہر چیز کو انتہائی قانونی اور ٹھوس انداز میں ترتیب دیا گیا تاکہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ دوسری طرف حویلی میں ہونے والی غیر معمولی اور پراسرار خاموشی نے چچا سکندر کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ فہم کی نظریں جو پہلے ہر وقت چچا کی طرف عقیدت سے اٹھتی تھیں، اب ان میں ایک سرد مہری اور کھوج تھی۔ چچا سکندر کو خطرے کا شدید احساس ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے فہم حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ کارندہ بھی غائب ہے اور میرب کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک ہے۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔
چچا سکندر نے اپنے کمرے میں اکیلے ٹہلتے ہوئے پریشانی سے خود کلامی کی اور پسینہ صاف کیا۔ اسی رات کے اندھیرے میں چچا سکندر نے حویلی کے اہم کاغذات، پرانی فائلوں سے کچھ خاص دستاویزات اور بھاری نقدی ایک بریف کیس میں جمع کی اور فرار ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ دبے قدموں حویلی کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ کسی کو اس کے جانے کی بھنک تک نہ پڑے، لیکن فہم جو پہلے سے اپنے چچا کی فطرت اور فرار کے ارادوں سے بخوبی واقف تھا، اس نے حویلی کے تمام راستے اور دروازے پہلے ہی بند کروا دیے تھے۔ وہ حویلی کے مرکزی دروازے پر اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اتنی رات گئی، یہ نقدی اور کاغذات لے کر کہاں کی تیاری ہے چچا جان؟ کیا کوئی بہت ضروری کام آن پڑے جو آپ صبح کا بھی انتظار نہیں کر سکے؟ فہم نے اندھیرے سے نکلتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور گرجدار آواز میں چچا سکندر کو روکا، جس سے سکندر کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ کر گر گیا۔ ہم بیٹے، وہ میں شہر جا رہا تھا، کچھ پرانے دوستوں نے اچانک بلا لیا، بس 1-2 دن کی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، چچا سکندر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ آپ کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے چچا جان، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ آپ نے کس طرح جاگیر کی خاطر میرے بھائی کا سودا کیا اور سارا الزام فہد پر ڈالا۔ فہم نے 2 ٹوک الفاظ میں چچا کی ساری سازشوں کا کچا چٹھا کھول دیا، اور اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فہم؟ تمہیں کس نے میرے خلاف بھڑکایا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چچا سکندر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی اداکاری کی۔ یہ سب جھوٹ نہیں سکندر صاحب، ہمارے پاس آپ کے دستخط شدہ جعلی کاغذات اور آپ کے اس کارندے کا مکمل اعترافی بیان موجود ہے جو آپ کے سارے کالے کرتوتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ میراب نے بھی آگے آ کر انتہائی پراعتماد اور مضبوط لہجے میں کہا، جس نے چچا سکندر کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی۔ فہم نے خاندان کی عزت اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے شور شرابہ یا ہنگامہ کرنے کے بجائے مقامی حکام اور قانون نافذ کرنے والے افسران کو طلب کر لیا جو حویلی کے باہر ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ تمام ثبوت اور یہ شخص آپ کے حوالے ہیں افسر صاحب۔ انہوں نے میری جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک جان لیوا حادثے کی منصوبہ بندی کی تھی اور ان پر کڑی دفعات لگائے جائیں۔ فہم نے وہ مکمل فائل اور چچا سکندر کی قانون کے حوالے کر دیا، اور اس کی آواز میں ایک حتمی فیصلہ تھا۔ چچا سکندر کو اس کی تمام سازشوں، مکاریوں اور لالچ کی کڑی سزا بھگتنے کے لیے باقاعدہ قانون کی حراست میں دے دیا گیا۔ حویلی کے دروازے بند ہو گئے اور ایک طویل عرصے بعد اس پرانی عمارت نے سکھ کر سانس لیا۔ انصاف کے تمام تقاضے مکمل ہونے اور حویلی کا ماحول مکمل طور پر پرسکون ہونے کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ روشنی کی کرنیں حویلی کے دالان میں پھیل رہی تھیں جب فہم آہستہ قدمے سے چلتا ہوا میرب کے پاس آیا۔ وہ حویلی کے باغ میں کھڑی تازہ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ فہم کے چہرے پر شدید ندامت، گہرا پچھتاوا اور ایک عاجزی عیاں تھی جو اس سے پہلے میرب نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرب کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ میرب، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں تم سے کن لفظوں میں معافی مانگوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو ظالمانہ طرز عمل اختیار کیا اس کا مداوع زندگی بھر نہیں ہو سکتا۔ فہم نے نظر جھکا کر انتہائی شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں اپنے ان تمام تلخ رویوں اور بے بنیاد الزامات پر دلی معافی مانگی۔ فہم، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے اپنی انا کو چھوڑ کر سچائی کا راستہ چنا تھا اور ظالم کا ساتھ دینے کے بجائے مظلوم کی آواز بنے تھے۔ میراب نے مڑ کر فہم کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک نہایت ہی پرسکون اور سچی مسکراہٹ تھی۔ تم بہت عظیم ہو میراب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری ہمت، تمہاری سچائی اور تمہاری پاکیزگی نے میری انتقام میں اندھے ہونے والی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی سچ تک نہ پہنچتا۔ فہم نے میرب کے ہاتھ تھام کر انتہائی جذباتی اور سچے لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا فہم۔ اس نے ہمیں ایک مشکل امتحان میں ڈالا تاکہ ہم سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکیں، اور اب وہ امتحان ختم ہو چکا ہے۔ میراب نے نہایت نرمی سے جواب دیا، اور اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے لیے ایک امید تھی۔ میراب فہم کی سچی ندامت اور آنکھوں میں موجود سچائی دیکھ کر اسے کھلے دل سے مکمل طور پر معاف کر چکی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ جو ایک زبردستی، غلط فہمی، مجبوریوں اور انتقام کی بنیاد پر شروع ہوا تھا، اب ایک نئے موڑ پر آ چکا تھا۔ آج سے یہ حویلی جاگی اور میں سب سے تمہاری ہے۔ آج سے یہ حویلی، یہ جاگی اور میں سب تمہارے ہیں۔ میرب، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور اب میں یہ زندگی صرف تمہارے نام کرتا ہوں۔ فہم نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک نیا عہد کیا اور اس کے لہجے میں بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ اب یہ رشتہ اعتماد، عزت اور سچائی کی ایک انتہائی مضبوط بنیاد پر استوار ہو چکا تھا۔
فہام نے میرب کو پورے وقار اور محبت کے ساتھ اس وسیع حویلی کے مالکن کا درجہ دے دیا تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین اور خاندان کے افراد ان کی اس نئی شروعات پر بے حد خوش تھے۔ یوں ان دونوں کی زندگی کے ایک نئے پرسکون اور خوشگوار سفر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں پرانے زخم بھر چکے تھے اور مستقبل محبت اور اعتماد کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔